عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ محبت کرنا کوئی ڈیوٹی ہے، مطلب آپ بھاگ جاؤ اور اگلا آپ کے نام کی مالا جپتا پھرے۔ اب لوگ بڑے ظالم ہیں یار، محبت اس سے کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بس اتنی دیر کرتے ہیں جتنی دیر وہ ضروری ہوتا ہے۔ رات کے جانے سے بات بھی جائے تو بات نہ بن جائے۔ جو بدلہ لیتے ہیں خدا سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جیت کر آئے تھے اصل میں ہار کر آئے ہیں۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ شادی سے پہلے کی ملاقاتیں، فون پر باتیں جائز نہیں، اور پھر اتنی باتیں کیا کرتے ہو کہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ محبت ہے تو محبت سے کام لو، نہ محبت کو بات کرنے کے لیے فون کرنے اور فون نہ آئے تو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور ان سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ محبت کی بس یہی کہانی ہے سائیں لوگ کا، جب کوئی فریق چھوڑ کر نہ جائے، کوئی بے وفائی نہ کرے تو محبت کیسے زندہ رہے گی؟ سوہنی مر گئی، ماہی وال مر گیا، ہیر مر گئی، رانجھا مر گیا، محبت کرنے والے سارے مر گئے، پر محبت نہیں مری، سائیں لوگ کا نہیں مری۔ محبت میں دو طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ ہم چھوڑ کر جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں تھا۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کا چاہنے والا اس کے بغیر جی نہیں سکتا تو پھر وہ جینے نہیں دیتی۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ نا امید مت ہونا، کبھی اللہ پاک کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ اپنی سفر کے نقطہ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر زیادہ آزاری ضروری ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جانتے ہوتے تو کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ سنہری الفاظ۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں شب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فسق و فجور کا باب بند کر دے گا اور عبادت بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زاہد و ورع سے نوازا جائے گا۔ اس سے نفس اور انسان اپنے ذہنی سطح کو ہر حال میں توازن میں رکھنا، لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور طرز عمل سے اپنے ذہن کے اندرونی سکون کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس سے نفس کا تعلق دوسروں سے عزت و احترام کی توقعات وابستہ کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے سے ہے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے۔
कद आबद रहत बन जाता है, जिसकी छांव का सुख खाने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह पाक के महलों को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोचे फिक्र, रिज़्क़ अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फिक्र से आपको ना वाकिफ कर दे, ये दिल की मौत है। और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज्यादा दुख वाला होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है, उस वक़्त तक तुम लोग नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, उससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका ना रहे। शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं, इसी लम्हा मौजूद में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जन्नत का एक ज़िना तय करते हैं, और जब भी नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं, दोज़ख की लिपटों की जद में होते हैं। बदला लेने वालों से नहीं, बल्कि सह जाने वालों से डरो। उनका मामला अल्लाह पाक के हजूर पहुंचा दिया जाता है। मुसलमानों के ना रुकने वाले ज़वाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने की बजाय रुकावटें खड़ी करने का फन सीख लिया है। आदमी के इल्म का अंदाजा तो एक दिन हो ही जाता है, लेकिन नफ्स की खबासत का पता बरसों में भी नहीं चलता। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। इंसान भी बड़ा अजीब है, दूसरों को तकलीफ में देकर कहता है जैसी करनी वैसी बढ़नी, और जब खुद तकलीफ में होता है तो कहता है आज़माइश तो अल्लाह पाक के महबूब बंदों पर ही आती है। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा वो बेहतर जानता है। हम हैं कि जिंदगी से भागकर माँ के पीछे भी नहीं छुप सकते। आप दुरूद शरीफ से पानी दम करके अपने घर के चारों कोनों में फेंक दिया करो, इस तरह घर में राहत और आसानी पैदा हो जाएगी।